www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف جذبات رکھے ہیں. کسی چہیتی چیز سے محبت کا ہونا فطری ہے. اور جو چیز پسند نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ ہو، اس سے نفرت رہتی ہے آدمی کو. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اس کے بعد ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس کے نتیجے میں قیامت تک جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت آنے والی تھی وہ تمام میدان میں جمع ہو گئی. ایک رائے یہ ہے کہ وادی نعمان میں جمع ہوئی، ایک رائے ہے وادی عرفات میں جمع ہوئی. پھر قیامت تک آنے والی ذریت تو اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، وہ ایسے میدان میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ چیونٹی کی بنا دی، چیونٹی کی شکل میں پیش کیا. ان میں سے جو آمنے سامنے رہے دنیا میں آنے کے بعد ان میں محبت رہی، اور جن کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف رہی ان کے اندر نفرت رہی، ان میں محبت نہ رہی. اور ایک عہد و پیمان اللہ نے لیا. تو محبت کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے، نفرت کا سلسلہ بھی وہاں سے چلا ہے. انسان کو اپنے خاندان سے، خاندان کے افراد سے، خاندان کے احباب سے محبت ہوتی ہے. شریعت مقدسہ ان رشتوں کو اور ان خاندانی محبتوں کو ختم کر دینے کو نہیں کہتی.
بلکہ فرمایا یہ سب محبتیں اپنی جگہ برقرار رکھو، یہ محبتیں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی ہے کہ رشتہ داریاں جوڑو، جوڑنے والوں کی فضیلت بیان کی، توڑنے والوں کے لیے فرمایا ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے رشتوں کو توڑا ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتوں کو برقرار رکھنا، آپس کی محبتوں کو جاری رکھنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ آدمی کو اپنے کاروبار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ سب محبت کی کیٹیگریاں الگ الگ ہے۔ خاندان سے محبت ہے وہ ایک اور چیز ہے، کاروبار سے محبت ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اپنے مکان سے آدمی کو محبت ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اپنی سواری سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے اس کی محبت اور اس کی نوعیت الگ ہے۔ یہ سب محبتیں اپنی جگہ ہیں، اور شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سب محبتیں نکال کے پھینک دو۔ فطری طور پر جو محبتیں ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے کہا ہے اور ان کو باقی رکھنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن ایک بات کہی، یہ سب محبتیں ایک طرف ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر رہنی چاہیے، دوسری تمام محبتیں نیچے رہنی چاہیے۔ نارمل حالات میں پتہ نہیں چلے گا، نارمل حالات میں اپنے اولاد سے محبت کر رہے ہیں، حضور سے بھی کر رہے ہیں، دین سے بھی کر رہے ہیں، قرآن سے بھی کر رہے ہیں، لیکن تصادم اور ٹکراؤ کے وقت محبت کون سی اونچے ہے اور کون سی نیچے ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے اوپر محبت کون سی رکھی ہے کہ دوسری سب محبتوں کو اس کے لیے ٹھکرا سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کے راستے کی محبت چاہیے۔ قرآن کریم میں 7 محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کی 7 محبتیں، ان پر اگر 3 محبتیں غالب نہ آئی تو یہ محبتوں سے حالات آئیں گے اور یہ محبتیں حالات لائیں گی۔ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج۔ غزوہ بدر میں جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، بعد میں ایمان قبول کر لیا۔ تو بیٹے نے بعد میں جب ذکر ہوا ایمان لانے کے بعد تو ایک دن اپنے ابا جان سے کہا تھا، کیا کہا کہ ابا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے بالکل آ گئے تھے، بس خالی ایک تلوار ہلانے کی ضرورت تھی تو آپ کا کام تمام ہو جاتا، لیکن میں نے تلوار ہٹا لی کیونکہ آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ کی شفقتیں اور آپ کی پرورش کا زمانہ یاد آیا، سوچ کر میں نے تلوار ہٹا لی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا میرا معاملہ اس سے الٹا رہتا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میری تلوار تیری گردن تک پہنچنے میں دیر نہ لگا۔ تعجب سے پوچھا ابا میں آپ کا بیٹا
بیٹا نہیں ہوں. کہا بیٹا بعد میں ہے، دشمن رسول پہلے ہے. میں اس وقت یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا مارا جا رہا ہے، میں یہ دیکھتا دشمن رسول مارا جا رہا. تو دیکھو بیٹے کی محبت ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی محبت سے ٹکرائی اور محبت رسول اوپر آ گئی. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن تمام صحابہ کرام کا عالم یہ تھا. ایک صحابی کے پاس ایک ملازمہ تھی، رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی. وہ صحابی نابینا تھے. ایک رات انہوں نے تلوار اس باندی کے پیٹ میں اتار دی اور اس کو قتل کر ڈالا. سرکار کے دربار میں تذکرہ آیا کہ آج باندی کو ایک صحابی نے مار ڈالا. بہت غصے ہوئے حضور، اور غصے میں فرمایا کس ظالم نے ایسا کیا ہے، کون ہے، ان کو بلاؤ. تو یہ نابینا صحابی کو لے کے آئے. کیوں مار ڈالا اپنی باندی کو، ایسا ستم کیوں کیا تم نے؟ فرمایا حضور وہ آپ کو گالی دیتی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، غیرت ایمانی میں نے اس کو قتل کیا ہے. فرمایا تیرے سر سے قتل کا گناہ معاف، کیونکہ تو نے کام محبت رسول میں کیا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب سے سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تب سے سرکار کی دشمنیوں کی انتہا کر دی. وہاں ابو جہل تھا تو یہاں ابی ابن سلول تھا. جینا دوبر کر دیا تھا، طرح طرح سے پریشان کرتا تھا، الزامات لگاتا تھا، ایمان قبول نہیں کرتا تھا، کرنے نہیں دیتا تھا، رات دن صحابہ کو پریشان کرتا تھا، بہتان ترازیاں کرتا تھا، ہجو بیانی کرتا تھا. ایک موقع پر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مدینے والوں کو جوڑ کر اس نے تقریر کی اور یوں کہا کہ اب مدینے جا کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. اور عزت والے مدینے والے ہم لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو شیلٹر اور سہارا دیا. ہم لوگ عزت والے ہیں اور وہ ذلت والے ہیں. انہوں نے ہم کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، یہاں آنے کے بعد ان کو نکال دیں گے. مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا جو تھا اس کو پتا چلا کہ میرے باپ نے یہ کامنٹ دیا ہے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے، تو اونٹ کی نکیل پکڑ کر قتل کرنے کے لیے باپ کو تیار ہو گئے اور یہ کہا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے باپ یہ بات بتانی پڑے گی تجھے کہ عزت والا تو ہے کہ رسول ہے. سرکار کو پتا چلا کہ باپ کو مارنے کے لیے تیار ہوئے. آدمی دوڑایا، خبردار ایسا کام نہ کرے، میری محبت میں ایسا نہ کرے. تو اس کو کہتے ہیں محبت رسول. ہم محبت رسول کے نام پر داڑیاں چھیل رہے ہیں اور نالیوں کے اندر بہا رہے ہیں اور دعویٰ محبت کا ہے. یہ سچا دعویٰ ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. اگر سرکار سے محبت ہے تو طے کر لو کہ انشاءاللہ سرکار کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے. سرکار کو خوش کرنے کا اور سرکار سے محبت کا یہی تقاضا ہے. سرکار کے اشارے پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو سرکار کے اشارے جہاں جہاں ہمارے چہروں پر آتے ہیں وہاں وہاں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے جو سرکار چاہتے ہیں. آئیے اب آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں.
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اپنے والدین سے محبت ہے تو ہونا چاہیے، والدین کے حقوق ہیں ادا کرنا چاہیے، اور محبت میں یہ حقوق بجا لانا چاہیے۔ اور اولاد سے محبت فطری ہے، ہونی چاہیے، اور اولاد کی تربیت کا حق ادا کرو، پرورش کا حق ادا کرو۔ اللہ نے نعمت دی ورنہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ بھئی آدمی محبت کے تقاضوں کے ماتحت کچھ کام کرتا بھی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، دنیا میں گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آگ سے بچاؤ، آگ ہے کا نظر تو آتی نہیں آگ، فرمایا ہر گناہ آگ ہے، کیونکہ گناہ آگ کی طرف لے جانے والا ہے، ہر گناہ کی طرف اٹھنے والا قدم در حقیقت جہنم کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ فرمایا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ والے جگہوں سے بچاؤ، آگ والے کاموں سے بچاؤ، ان گناہوں سے بچاؤ جس کے نتیجے میں آگ تک پہنچنا ہوگا، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور جہنم میں لے جانے کے اسباب ہیں گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے آدمی کو۔ بھائیوں کا تیسرے نمبر پر تذکرہ کیا اس لیے کہ اس میں انبن بھی ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑا کھٹرن ہو سکتا ہے، تھوڑی دور کی محبت ہے، اس بنا پر اس کو تھرڈ لیول کے اندر ذکر کیا ہے، اور فرسٹ 2 اسٹیجز کے اندر باپ اور ماں اور اولاد کی محبت بالکل طے ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمائے وَإِخْوَانُكُمْ، اور آپس میں بھائیوں کی محبت۔ بھائی ایک بھائی پیٹ رہا ہو، دوسرا بھائی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو تو اندر سے محبت جوش مارے گی، اور دشمنی ہوگی تب بھی یہ مار کھا رہا ہے میرا بھائی، اس کے اندر بیچ میں ٹوٹ پڑے گا، حالانکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں بھی مار کھا سکتا ہوں، لیکن ٹوٹ پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی محبت۔ بیوی کی محبت بھی فطری ہے، گھر گرہستی اور سنسار کو چلانا ہے تو ازواج سے تعلق ہونا، بیوی سے گھر گرہستی سے تعلق ہونا۔ اسلام نہ نہیں کہتا کہ ڈنڈے لے کے لگ جاؤ اور ان کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دو، ایسا نہیں کہا ہے، یوں فرمائے ان کے حق کو ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ قرآن کریم نے اعلان کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں یہ بھی کہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو دباتا چلا جائے، پھر عورت کو زیادہ دبائے گا، پھر عورت تعویذ دبائے گی، بابا کے پاس جائے گی، دبا دبا کے تعویذ اس کو دبا دے گی۔ تو فرماتے ہیں اپنی ازواج سے محبت رکھو، منع نہیں ہے، تعلق رکھو، کوئی بات نہیں ہے، محبت ماں باپ سے ہو کوئی بات نہیں ہے، بھائیوں سے فطری محبت ہے کوئی بات نہیں ہے، بیوی سے محبت ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ہے نا، بیوی سے نہیں محبت رکھے گا تو کسی غیر سے رکھے گا، بیوی لایا اسی لیے ہے کہ اپنے جذبہ محبت کو اگر نکالے گا تو اپنی بیوی پر نکالے گا، اور بیوی سے محبت ہوگی تو غیر پر نظر کبھی نہیں جائے گی، یہ نگاہوں کا پاک دامن بن جائے گا، عفیف بن جائے گا، ناموس اور عزت کا پاس و لحاظ کرنے والا بن جائے گا، سوچے گا میری بیوی ہے، پتہ چلے گا غیروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیا برا نہیں مانے گی، کتنا برا سمجھے گی۔ اور بھائی سرکار کیا فرماتے ہیں،
تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ بہترین اسلوب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. 9 ازواج کے ساتھ حضور نے نبھا کے دی ہے زندگی کو، لیکن ایک کے ساتھ بھی کھٹراٹ نہیں ہے. سب کے ساتھ برابر حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں، باریاں بھی رات کی برابر دی جا رہی ہیں، دن کے حقوق بھی برابر ادا کیے جا رہے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 2 بیویاں تھیں، ایک نیا گھر ایک پرانا گھر. یہاں پرانی بیوی نئی بیوی. انصاف کتنا کرتے ہیں؟ انصاف کا عالم یہ ہے کہ آدمی تربوز لے کے آیا تو 2 حصے کر کے تربوز لایا یا 2 تربوز لایا. حضرت ایک پرانے گھر کے لیے لایا ہوں، ایک نئے گھر کے لیے لایا. حضرت نے فرمایا ایک تربوز 2 ٹکڑے کرو، دوسرے تربوز 2 ٹکڑے کرو. ایک ٹکڑا ادھر کا ادھر لگاؤ، ادھر کا ادھر لگاؤ. اس بنا پر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز میٹھا ہو تو ایک ہی گھر کے اندر میٹھا پہنچ جائے گا، ایک کے اندر پھیکا ہو تو پھیکا پہنچ جائے گا. تو میٹھا پھیکا دونوں آنا چاہیے. اس میں بھی انصاف چاہیے. کر سکتا ہے کوئی اتنا انصاف؟ تو نہیں کر سکتا تو دوسری کو سوچو بھی مت. یہ الزام لگایا ہے ہمارے اوپر، یہ الزام لگایا ہے مسلمانوں پر کہ یہ 4 بیویاں کرتے ہیں. میں نے کہا تم تو پرارتھنا کرو کہ ہم 4 کرنے لگیں. کرتے نہیں ہیں ہم لوگ. کتنا پرسنٹیج ہے ہندوستان میں 4 بیویوں کا پرسنٹیج؟ جنہوں نے کی ہے ان سے ذرا واقعہ پوچھو نا. 4 والی کا انٹرویو لے رہا ہے، 1 والی کا انٹرویو لے لینا. اس کو پوچھ کے تیرا کیا ہو رہا ہے حال، کیسی تیری گزر رہی ہے راتیں اور کیسا گزر رہا ہے دن اور کیسی زندگی چل رہی ہے. کان پکڑ کے سر نہ پٹتے تمہارے سامنے تو مجھے کہنا کہ میں ایک کے حق ادا کرتے کرتے تھک گیا ہوں. 2 کا حق ادا کرنا، بھائی بیویاں کرنا آسان ہے، حق کا بجا لانا تو مشکل کام ہے. اور اصل کام حقوق کی بجاوری ہے. نکاح کرو لیکن حقوق کی بجاوری چاہیے. یہ کوئی گڑیا گڑی کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے آیت قرآن کریم کی نکاح کے موقع پر پڑھ کر بتایا کہ اللہ سے ڈریو اور اس کے حق طرف نہ ہو جائیں، اس کا خیال رکھیو. نکاح کے موقع پر یاد دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ازواج سے محبت فطری ہے، رکھو محبت. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم. اپنے خاندان کی محبت فطری ہے. یہ شیخ خاندان ہے بھائی، اپنا خاندان کا آدمی ہے. یہ پٹھان ہے بھائی، اپنی برادری کا ہے. برادری کی آپس میں بنتی ہے، تعلق ہوتا ہے اور برادریوں میں آپس میں محبتیں ہوتی ہے. فرمایا برادری کی محبت بھی منع نہیں، یہ بھی رکھو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. مال کی بھی محبت انسان کو فطری ہے. آج ہر انسان مال کی وجہ سے پریشان ہے. نوٹ کیا بند ہوئی ہے، لوگوں کے دماغ بند ہو گئے، چلتے ہی نہیں دماغ. سوچ میں سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے. کیوں بھائی؟ اس بنا پر کہ محنت سے کمایا کا خون گاڑے کی کمائی ہے. اور وہ ہمارے سامنے کتنی محبت ہوتی تھی. 1000 کا نوٹ دیکھ کے لوگ مسکراتے تھے، 50 کا دیکھ کے ہنستے تھے، 500 کا دیکھ کے حیران ہوتے تھے. لیکن آج یہ نوٹیں دیکھ کر لاہور پڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اس کو دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اس نے مصیبت میں ڈالا ہے. تو مال سے محبت انسان کو فطری ہے، فطری محبت ہے. شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں مال کی ذرا بھی محبت نہیں ہونی چاہیے، سامنے آئے تو لاتے مار کے پھینک دو. ایسا اسلام نے نہیں کہا ہے. ہمارے مشائخ 1-1 روپیہ بچا بچا کے سنبھال کے رکھتے تھے کہ اللہ نے دیا ہے تو امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس، اس کو بچا کے حفاظت سے رکھنا ہے. مال نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنا ہے، کیونکہ یہ نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جانا ہے. 1-1 پائی نعمت ہے. اس بنا پر کہا کہ یتیم جب تک بالغ نہ ہو جائے، جب تک اس کا ولی جو ہے اس کو مال نہ دے، کیونکہ کہیں ضائع کر ڈالے گا. وَلَا تُسْرِفُوا أَمْوَالَكُمْ. بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو کہ جو ضائع کر ڈالیں تمہارے مال کو.
یا ان کے مال کو؟ تجارت سے آدمی کو کتنی محبت ہے، اللہ کے راستے میں بھی نہیں جاتا، تجارت کی وجہ سے دھندا ہے، بھائی کام کرنا ہے، دھندا اس کو دکان پہ سے نکل نہیں دیتا، بے پار کے معنی اس کا کوئی پار نہیں ہے، رات دن لگا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے وہاں سے اس کی ادھر بن میں رات تک رہتا ہے۔ اتنے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ ان کے اوپر تجارت کا بھوت سوار ہے، صبح ہوتے ہی تجارت کے اندر نہ اللہ کی یاد ہے نہ اللہ کا نام ہے، کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن مال کی محبت دلوں کے اندر اتنی بسی ہوئی ہے کہ وہ لیا جائے تو ان کو اٹیک آئے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت کو منع نہیں کیا حدیث میں، فرمایا جو تجارت صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ کرنے والا تاجر ہے وہ نبیین کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لوگ تجارت کی رغبت اور تجارت کو فروغ دینے کی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت و فی البر و تجارت و فی البحر، باہر میں یعنی سمندر میں جاؤ، 7 پار سمندر کے جا کر تجارت کرو، کون نہ کہتا ہے؟ منع نہیں کیا ہے، تجارت کو منع نہیں کیا، آپ نے اچھی نیت سے تجارت کی، بہت بڑی فیکٹری آپ نے لگائی، نیت یہ کی کہ اس کے اندر 1000 آدمی کام کریں گے، ان کو روزی ملے گی، تو دوسروں کی روزی کے خیال سے آپ نے تجارت لگائی، کہاں منع ہے؟ آپ نے یہ سوچا کہ زیادہ مال آئے گا تو زیادہ اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، زیادہ غریبوں کی خدمت کروں گا، اچھے کاموں کے اندر مال لگاؤں گا، تو آپ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، شریعت منع نہیں کرے گی، حق ادا کرنا ضروری ہے مال میں اللہ کا اور بندوں کا، اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ مساکن اور وہ مکانات جو تمہیں راضی کرتے ہیں، تم کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اپنے مکان میں جا کر، اپنے مکان کو دیکھ کر۔ جھونپڑا بھی ہوگا تو جھونپڑے والا خوش ہوتا ہے، میرا جھونپڑا ہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک آدمی کے پاس، بیچارے کے پاس گوڑی تھی لیکن کھوڑی تھی ذرا، تو اس کو کسی نے کہا تیرے پاس کھوڑی ہے، تیری گھوڑی جو ہے وہ تو بالکل لمبی اور کھوڑی ہے، تو اس نے کہا کھوڑی تو کھوڑی لیکن میری گھر کی گھوڑی ہے تو میری نا۔ تو آدمی کو جھونپڑا دوسرے کے محلات سے زیادہ پسند ہے، اس میں جا کے اس کو سکون ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام مسکن رکھا ہے کہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو ایک شانتی، ایک قرار، ایک سکون اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ چل میں اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ سفر میں بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، 10 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، لیکن گھر آتا ہے تو جو سکون ملتا ہے وہ 10 اسٹار میں بھی نہ ملا، وہ جھونپڑے میں اللہ دیتا ہے۔ تو کیا گھر ہم قسم پر ڈالیں، اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالیں؟ شریعت یہ کہتی ہے نہیں، شریعت تو بہت رحم دل ہے، اور شریعت تو بہت وسیع ہے، اور شریعت تو بہت پیاری ہے، اور شریعت تو بہت بیلنس ہے، اور شریعت تو بہت اعتدال والی ہے۔ وہ سب چیزوں میں اعتدال سکھاتی ہے کہ یہ سب 7 محبتیں ہوئی، 7 محبتیں، یہ 7 محبتیں رکھنا، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے کی محبت، یہ سب محبتوں پہ غالب آ جانا چاہیے۔ محبت مال کی اللہ نے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، اور جو چیز طبیعت میں اس کو طبیعت میں سے نکال نہیں سکتے۔ سورت میں کوئی آدمی اترا تھا اسٹیشن پہ، تو کوئی جو تھا اس کا سامان اٹھا کر چل رہا تھا، اس کو پوچھا کہ سنا ہے کہ سورت میں گالیاں زیادہ بولی جاتی ہیں؟ تو وہ کوئی نے ایک ساتھ 5 گالی دی اس کو، اور کہا کون بولتا ہے کہ ہم لوگ گالی بولتے ہیں؟ تو جو چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے وہ آدمی بدل نہیں سکتا ہے، یہ چیزوں کی محبت فطری ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ، مال کی محبت دل کے اندر رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے،
عورتوں کی محبت دل کے اندر بسائی اور رچائی گئی ہے، جو چیز دل میں رچ گئی ہو اس کو اندر سے نکالنا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تیرے احکام آئیں گے، جب تیری محبتیں آئیں گی، جب تیرا حکم آئے گا تو بس وہ سب سے اوپر رہے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موتی گیٹ لاہور میں تقریر کی، رات کے اندھیروں میں پورے ملک کو جگایا، مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہاری ماں دروازے پر اگر رو رہی ہو اور عزت کی بھیک مانگ رہی ہو تو تم کیسی اولاد ہو کہ تمہاری ماں کی عزت لوٹ رہی ہے اور تم بے حس اور بے سود ہو کر پڑے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رنگیلا رسول کے مصنف نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے اور ماں عائشہ کی عزت پر انگلیاں اٹھائی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری غیرت ایمانی کہاں گئی ہے؟ ایک شرابی مسلمان جا رہا تھا، سن تو سب ہے، ایک شرابی مسلمان جا رہا تھا اور ٹھٹک کر ٹھہر گیا، ارے میری ماں عزت کے لیے للکار رہی ہے، ماں عائشہ عزت کے لیے للکار رہی ہے، شادی پکار رہے ہیں اور دعائی دے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی ماں کی عزت کا بچانے والا؟ تمہاری ماں کی عزت خطرے میں ہو تو تم اگر غیرت مند بیٹے ہو تو گلا کٹا کے رکھ دو گے اپنی ماں کی عزت کے لیے۔ امت کی ماں کی عزت داؤ پر لگی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے خرید لیا خنجر اور رنگیلا رسول کے مصنف کے دروازے پر بیٹھ گیا اور صبح میں جب وہ بنٹھن کے اندر سے نکلا تو یوں کہا کہ تیار ہو جا، اپنی موت تیرے سامنے آ چکی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے جو کیا وہ دنیا جانتی ہے اور میں آج میری ماں کی محبت میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ 4 بار کیے، وہیں ختم کر دیا، سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، خنجر خون میں بجھا ہوا وہ رکھ دیا پولیس کے تھانے میں اور کہا میں قاتل ہوں، درج کرو میرے نام قتل کا گناہ۔ ارے بھائی کیا بول رہے ہو؟ کہ دیکھ لو خنجر بجھا ہوا، میں خود کہتا ہوں کہ میں نے قتل کیا ہے، کس کا کیا ہے، کہاں کیا ہے، کب خنجر خریدا ہے، سب بتاتا ہوں، سب لکھو، ڈال دو مجھے قید خانے کے اندر۔ لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ وکیل اس کو سمجھانے لگے کہ تم اگر جان بچانا چاہتے ہو تو یوں کہنا کہ میں دیوانہ ہو گیا تھا، غصے کے اندر پاگل ہو گیا تھا، اس بنا پر مجھ سے یہ حرکت ہو گئی تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ فرمایا جان لگانے کے لیے محبت رسول میں اور عشق رسول میں پہلی مرتبہ زندگی میں کوئی اچھا کام کیا کہ گلا کٹوانے کے لیے اگر قید خانے میں آیا ہوں تو تم مجھے ایسی رائے دیتے ہو، میری آخرت خراب کرنا چاہتے ہو۔ کل آخرت میں سرکار پوچھیں گے کیا لے کے آئے، کیا دے کے آئے؟ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماں کی عزت داؤ پہ لگ گئی تھی، میری ماں کو کہنے والے نے برا کہا تھا، میری اپنی ماں ہوتی تو میں اس کا گلا کاٹتا۔ اب جب میری اور پوری امت کی ماں کی عزت داؤ پر لگی تھی تو میں نے پوری زندگی شراب پی ہے، ایک کام اچھا کیا ہے، اب تو چاہے تو بخش دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت یوں غالب آنی چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے کی محبت، یہ سب محبتیں، 3 محبتیں کل مل کر 7 محبتوں پر غالب آئے گی تو پھر اللہ کامیابی دیں گے، ورنہ فرمایا انتظار کرو، حالات آئیں گے اور حالات میں کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے نافرمان قوموں کو اللہ فرماتے معاف نہیں کرتے، ان کے اوپر طرح طرح کے حالات آتے ہیں، ان پر طرح طرح کے مسائل آتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں سے اللہ کی محبت غائب ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے راستے کی محبت غائب ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ ہمیں ایک بار اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا، جگانا پڑے گا، اندر سے اٹھانا پڑے گا، ہلانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہماری محبت کی یہ چنگاری ٹھنڈی تو نہیں پڑ گئی، کیا یہ چراغ بجھ تو نہیں گیا؟ پھر اسے سلگانے کی ضرورت ہے، پھر اسے بھڑکانے کی ضرورت ہے، پھر اسے شعلہ بنانے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کی بنیاد ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔